بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد افتخار۔ آج آپ کے ساتھ جانوروں کی ایک بڑی اہم معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج کی جو ہماری معلومات ہے یہ ان جانوروں پر مشتمل ہے جو پریگننٹ ہونے کے بعد اپنے وقت پر سوتے نہیں، یعنی اپنے وقت پر بچہ نہیں دیتے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے، آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ جی، اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا جانور گبن کرواتے ہیں ہم اس کی اچھی طریقے سے تیاری نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب جانور بیانے کے قریب آتا ہے تو بچہ دانی ہے یا جسم کی جو بناوٹ ہے وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ بچہ دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کو بلا کر کوئی طاقت وغیرہ کا انجیکشن یا سائیکلومیٹ انجیکشن لگوا کر ہم جانور کو بیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، جو خاص طور پہ ہماری گائیں یا بھینسیں ہیں، یہ پریگننٹ ہونے کے بعد جب ہم انہیں کسی تالاب وغیرہ میں یا کسی چرائی وغیرہ میں یا جانور ایک دوسرے سے جب لڑتے ہیں تو ان چیزوں کے دوران کیا ہوتا ہے کہ جو جانور کی بچہ دانی ہے جس میں جانور کا بچہ ہوتا ہے وہ گھوم جاتی ہے، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہم جیسے کسی چیز کو ناٹ وغیرہ لگاتے ہیں، بچہ دانی کو ناٹ لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو جانور ہے وہ جب بیانے کے قریب آتا ہے وہ زور تو لگاتا ہے لیکن وہ بیاہ نہیں سکتا۔ ہمارا جو جانور بھینس ہے، بچہ دینے کی اس کی ڈیٹ ہے وہ 10 مہینے 10 دن ہے، یعنی 10 دن سے اوپر اگر آپ کا جانور جا رہا ہے اور وہ زور بھی لگا رہا ہے اور بچہ نہیں آ رہا تو اس میں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، خون آنے لگ جاتا ہے۔ ہم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ جی آج سو جائے گا یا کل سو جائے گا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے جانور کا جو ہے کسی بھی مستند ڈاکٹر سے معائنہ کرانا چاہیے۔ اگرچہ اس کو جو ٹارشن کا مسئلہ ہے تو آپ کو فوری اس کا حل کرانا چاہیے۔ اگر آپ اس چیز کا حل نہیں کروائیں گے تو جو آپ کے جانور کی جو ٹارشن ہے یہ مزید 1 یا 2 دن کے اندر بچہ تو اندر ڈیتھ ہو ہی جائے گا، ساتھ میں جو ہے یہ جانور کی زندگی کے لیے بھی خطرہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا جانور بیانے کے قریب چلا جاتا ہے تو وہ اپنے جو مخصوص اس کا مقررہ ٹائم ہے وہ سو نہیں پاتا۔ ماں کے اندر جو بچہ موجود ہوتا ہے اس کا جو سائز ہے وہ اکثر اوقات بڑھ جاتا ہے، یا بچہ جو ہے اس کے اندر جو بچہ کا پانی ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ یہ 2 وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے قدرتی طور پہ نہیں بیاہ پاتا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنا جانور چرائی وغیرہ میں بھیجتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، اکثر اوقات ہمارا جو جانور ہے وہ بچہ پھینک دیتا ہے، یعنی وہ اباشن کر دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہی آس لگا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ جی ہمارا جانور فلاں ڈیٹ کو اس نے بیانا ہے، فلاں ڈیٹ کو اس نے بچہ دینا ہے۔ جب وہ دن پورے ہو جاتے ہیں، اوپر 1-2 دن ہو جاتے ہیں، پھر ہم وہی قیاس آرائیوں میں آ جاتے ہیں، جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارا بچہ اندر خشک ہو گیا ہے یا کوئی بچہ دانی میں مسئلہ بن گیا ہے۔ جب کسی بھی ڈاکٹر کو بلا اس کی پی ٹی وغیرہ یا ریکٹل پلپیشن وغیرہ کی جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ کا جانور ہے وہ تو پریگننٹ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں جانور کا جو ہے اس کا جو طبی مشاہدہ ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ کا جانور ہے وہ کتنے دن بعد اس نے بیانا ہے، یعنی جو بھینس ہے اس کی جو ڈیٹ ہے بیانے کی وہ 10 مہینے اور 10 دن ہے، اور جو گائے ہے اس کی 9 مہینے اور 9 دن، اور اسی طرح جو بکری کی پریگننٹ ہونے کے بعد جو عرصہ ہے وہ ہے 5 مہینے 5 دن۔ آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو آپ کا جانور ہے وہ جب ان تاریخ سے آگے چلا جائے تو آپ نے فوری طور پہ کسی مستند ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اور اس کو یہ ساری صورتحال بتانی ہے۔ بعد میں کیا ہوگا کہ جو آپ کا ڈاکٹر ہے اس نے آپ کو اپنے تجربے سے بتانا ہے کہ آیا کہ آپ کا جانور کو ٹارشن میں پھنسا ہوا ہے، یا بچہ اندر خشک ہے، یا بچے کے جو پلاوٹ ہو چکی ہے، یا اس کے علاوہ ایک آخری آپشن یہ بھی ہے کہ آپ کا جو جانور ہے وہ ابارشن کر چکا ہے، یعنی یہ پریگننٹ ہی نہیں ہے۔ تو ہم روز آپ کے لیے کوئی نئی سے نئی معلومات لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی جو ویڈیو ہے آپ کے لیے بڑی مددگار ثابت ہو۔ اکثر ویڈیو ہماری جو ہوتی ہیں وہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم اپنے نئے آنے والے ٹاپک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔